اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولعن دعهم. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی قدر، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اب ماہ محرم بہت قریب ہے، لہٰذا مجالس بھی منعقد کی جا رہی ہیں اور بھی بہت سارے معاملے. وہ تو خیر سارا سال ذکر سلطان کربلا میں مجالس ہوتی ہیں صلوات اللہ علیہ. ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھ لیا ہوگا، جس میں ایک کارٹون، میں ذاکر اہل بیت کہنا اسے پسند نہیں کرتا. ذاکر اہل بیت کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے، ذاکر میں اسے کہنا پسند نہیں کرتا. دیز آل آر بلشٹس، ایڈیٹس. ان جیسوں کو ذاکر کہنا ذکر اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کی توہین ہے، اس لیے میں ان میں سے کسی کو ذاکر نہیں کہتا. ذاکر فقط وہ ہے جو اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین پہ یا ان کے اصحاب پر کبھی جھوٹ نہ باندھے، کیونکہ ان پر جھوٹ باندھنا کفر صریح ہے. اب آج کل یہ بیسیکلی ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جو ممبر پہ جتنا آ کے جھوٹ، جتنی آ کے نئی سے نئی جھوٹی بات، لغویات، بکواسات، مکذوبات آ کر بیان کرے، اسے اتنا ہی ممبر پر چڑھایا جاتا ہے، صرف لوگوں کی داد و تحسین حاصل کرنے کے لیے کہ کون کتنا مجمع گھیرتا ہے، کون کس کو کہاں بلاتا ہے. سلطان کربلا کے نام پر مجالس بیسیکلی اب ہو ہی نہیں رہی. اب صرف ایک بانیوں کی ٹسل بازی ہے، جس میں مہنگے سے مہنگے ذاکر اور مہنگے سے مہنگے خطیب کو بلا کے آپس میں ٹسل بازیاں دکھا کے کہ میرا اتنا مجمع آیا تھا، میری اتنی بڑی امام بار کا، یہ ساری ممبر پہ پالیٹکس ہو رہی ہیں. اور اس میں سب سے بڑھ چڑھ کے وہ لوگ حصہ لے رہے ہیں جو اس چیز کو، اس نعوذ باللہ عزاداری جیسی مقدس چیز کو نعوذ باللہ من ذالک بزنس بنا رہے ہیں. ایک بہت بڑا فتنہ، ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا دجل و مکر و فریب اس وقت شیعت کے اندر چل رہا ہے. اور اسی میں ایک یہ حضرت جاہل مطلق، ذاکروں کے آیت اللہ فوٹو کاپی، جو خود تو نہ تحقیق کرنی، نہ کتاب پڑھنی، نہ ڈھنگ سے کوئی سرے سے کوئی علم حاصل کیا، کوئی مسئلہ نہیں، وہ شوکت زدہ شوکت یا پھر دوسرے ذاکروں کی رٹی رٹائی مجلسیں آ کے ممبر سے بیان کر دینا، بس لوگوں سے داد و تحسین لے دینا. ویسے ہی یہ جاہل اور ویسے ہی اس کے آگے جو بیٹھے اسے داد دے رہے ہیں، وہ اس کے جیسے. کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو عزیزان چلتے ہیں اس بندے کی جھوٹ کی طرف، جو اس نے شہید کربلا حضرت عابس ابن شبیب شاکری سلام اللہ تعالی علیہ کی ذات الہی صفات پر بولا ہے، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی درجنوں کتب سے اس کی اس بکواس کا جواب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. وہ عابس شاکری 2 محرم مولا حسین علیہ السلام کو ملے اور 10 محرم میرے مولا سے اجازت لے کر میدان جنگ میں گئے. اب میدان جنگ میں گئے، 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے خود گھوڑے پہ ہیں اور رئیس آدمی تھے، اپنا غلام ساتھ پیدل چل رہے، اور چلتے چلتے غلام قریب آ گیا. اب غلام سے جہاں رجز بیان کرنے کا موقع آیا وہاں خود خاموش رہے اور اپنے غلام سے کہتے ہیں آگے بڑھ 2 قدم، میرے گھوڑے سے آگے کھڑا ہو اور میرا تعارف کرا. وہ غلام آگے بڑھا، اس نے کہا کوفی و شام کو یاد رکھنا، اسے عام نہ سمجھنا، اس کا نام عابس ہے، یہ شاکری قبیلے کا سردار ہے، یہ بہت بڑا جنگجو ہے، یہ حسین ابن علی کا تابع دار ہے، اسے لڑنے کی کبھی غلطی نہ کرنا. غلام رجز بیان کر رہا تھا عابس شاکری کی، خیمے سے نواب کربلا کی آواز آئی، عابس! مڑ کے فرمایا جی مولا. عابس رجز خود کیوں نہیں پڑھتا؟ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا میری مجبوری ہے، میں آپ کے دشمن سے بولنا ہی نہیں چاہتا. جی سامعین گرامی قدر، جتنے بھی اس وقت عزاداران امام مظلوم مجھے سن رہے ہیں، کیونکہ محرم بہت قریب ہے اور میں نہیں چاہتا کہ محرم میں اس جیسے جاہل کو ممبر حسین صلوات اللہ علیہ پر بٹھا کر جھوٹ کا سہارا لے کر کربلا کو ڈگمگ کیا جائے نعوذ باللہ، اور اپنی لغویات کو کربلا میں شامل کیا جائے. کربلا کی جنگ، روایات ایک بہت اثاثہ اثاثہ شیعہ مذہب ہے، جسے اس طرح ہم ضائع نہیں کر سکتے. ان جیسے جوہلا کی وجہ سے آگے پہلے بہت زیادہ ہمارے مذہب کا، ہمارے مکتب کا مذاق اڑ چکا ہے. اور جب یہ لوگ اپنے بیانات پر دلائل نہیں دے سکتے، پھر ان کے چھوٹے چھوٹے کلپس وائرل ہوتے ہیں جس میں یہ معافیاں مانگتے نظر آتے ہیں. یہ ان لوگوں کا ایک بہت بڑا آپ سمجھ لیں حربہ ہے، کسی طرح جان چھڑوانا اور بس ممبر پہ تھوڑی دیر کے لیے داد لینے کے لیے جھوٹ بول دینا، بعد میں آ کے معافیاں مانگنا کہ جی ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی، یہ ہے وہ ہے. یہ ایک بہت بڑی ان لوگوں کے پولیٹیکل سٹیپس ہوتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے صرف اور صرف رٹا ممبر پر بیان کرنا ہوتا ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، پرانی سیریز میں، کیسٹس میں، یو ایس بیز میں جو ویڈیوز بڑے بڑے مشہور ذاکرین اور بڑے خطبہ کی ہوتی ہیں، ان مجالس کو رٹ کے پھر انہوں نے ممبر پر آ کر سیم ایز اٹ از فالتو بکواسات کرنی. تو یہ آج کل ممبر کا ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے. خیر ہماری تو کوشش ہے کہ مولا کرم کریں، کیونکہ ممبر والی ڈیوٹی بھی الحمدللہ اب سامنے ہے.
مولا کرم کرے شیعہ مذہب پر اور لوگوں کو تحقیق کرنے کی توفیق عطا ہو مولا کی طرف سے. اپنی تو کوشش ہے کہ اب اس جہالت کو شیعہ مذہب سے دور کیا جائے. آگے جو میرے مولا صاحب العصر والزمان صلوات اللہ علیہ کی منشا. عزیزان، اس نے جو بات کی ہے، جناب عابس نے کہا تھا جی مولا حسین میں رجز نہیں پڑھ سکتا. اچھا جی میری یہ مجبوری ہے کہ میں تیرے دشمن سے بات نہیں کرنا چاہتا. اچھا ماشاءاللہ. اور جناب عابس نے اسپیشل نعوذ باللہ من ذالک اس طرح یون ناخن کو دیکھ کے کہا تھا عجیب و غریب قسم کی یہ ٹیکٹکس، گھٹیا قسم کی ایکٹنگ، صرف فوٹو کاپی اور کچھ نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. کچھ پلے نہیں ہے، ککھ نہیں. تحقیق کے نام پہ بالکل زیرو، کچھ بھی نہیں. اسی لیے جب بھی دشمن اہل بیت للکارا، الحمدللہ فقیر سب سے پہلے سامنے گیا، کیا مقصر کیا ناسوی، اور وہ ملعون آج بھی فقیر کے دلائل کے سامنے لاجواب ہیں. انہی کے اکابرین کی کتابیں، انہی کے بزرگ بابوں سے الحمدللہ انہیں میں نے کذاب ثابت کیا. اور یہ لوگ سیدہ کی گستاخی ہو، سرکار ابو طالب کی گستاخی ہو، صاحب الزمان کی گستاخی ہو، چپ اپنے کھڈوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، چھوٹا سا ویڈیو بیان جاری کر دیتے، ہم مذمت کرتے ہیں. hell off to your statement. تمہارے مذمت کرنے سے کیا ہوگا؟ لیکن نہیں، قوم کو چونا لگایا اور قوم بھی چونا کھانے سے باز نہیں آتی. دن گو آن. لیکن میرے مولا اور میرے مولا کے اصحاب پر جب بھی جھوٹ باندھا جائے، وہ جعفر جتوئی باندھے یا اس جیسے بدبخت باندھے، الحمدللہ میں یہاں بیٹھا ہوں. جس طرح مقصرین ناسبیوں کو اور یہ فضائل اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کے منکروں کو اور منکرین حدیث کو الحمدللہ ہم نے دھول چٹائی ہے. اسی طرح ان جاہل ذاکروں کو بھی پکڑ کے رگڑنا ہمیں بڑے اچھے طریقے سے آتا ہے. سامعین گرامی قدر، یہ کسی مقتل کی کتاب میں موجود نہیں ہے کہ جناب عابس نے سلطان کربلا کو مڑ کے کہا ہو کہ میں مولا آپ کے دشمنوں سے بات نہیں کرنا چاہتا. یہ بالکل جہالت ہے اور اس کے رد پہ کئی دلائل موجود ہیں. کتب مقاتل کا انبار لگا سکتا تھا، اس میں سے فقط آپ سمجھ لیں کہ 0.1% کچھ کتابیں، صرف کتابیں میں آپ کے سامنے دکھاؤں گا جن میں جناب عابس کا رجز بھی موجود ہے، سرکار کی للکار بھی موجود ہے، اور دوران جنگ سرکار کی ابن تمیم داری نامی ایک ملعون سے باقاعدہ گفتار بھی موجود ہے. سرکار نے اسے جواب بھی دیا تھا. میں آپ کے سامنے ابھی وضاحت کرتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ عالم ربانی محمد رہ شہری کی یہ کتاب موسوعۃ امام الحسین انسائکلوپیڈیا سلطان کربلا کا، اس میں جلد نمبر 4 میں. اس کے بعد جلد نمبر 2 میرے پاس موجود ہے محمد باقر دہشتی بہبہانی نجفی کی کتاب الدمۃ الثاقبہ، اس میں موجود ہے. اسی طرح میرے پاس محمود بن سید مہدی موسوی کی کتاب مدینہ سے شام تک رمز المصیبہ موجود ہے، اس کی جلد نمبر 2. اس میں بھی سرکار عابس کی گفتار موجود ہے لشکر یزید کے ساتھ، انہوں نے للکارا تھا اور انہیں باقاعدہ ان سے کلام کیا تھا. پھر عالم ربانی عباس یزدی کی یہ صحاب رحمت سردار کربلا، اس میں بھی موجود ہے. اسی طرح یہ علی نظر منفرد کی کتاب صحیفہ کربلا، اس میں بھی سرکار عابس کی باقاعدہ بات موجود ہے جو میں نے عرض کی آپ کے سامنے. اسی طرح صدر الدین قزوینی کی کتاب ریاض القدس میں، جس کی پہلی جلد میں، اس میں بھی بالکل واضح طور پر جناب عابس کا رجز موجود ہے. اسی طرح جن کی پچھلی ویڈیو میں بڑی تعریفیں کر رہے تھے حضرت علی نقی نقوی المعروف نقن، اس کی مقتل کی کتاب شہید انسانیت، اس میں بھی سرکار عابس کا رجز موجود ہے. اسی طرح عالم ربانی محسن امین العاملی، ان کی کتاب لوائج الاشجان، اس میں بھی سرکار عابس کا رجز، بلکہ اس میں سلطان کربلا کے ساتھ کچھ خاص کلام ہے ان کا، سرکار عابس ابن شبیب شاکری سلام اللہ تعالی علیہ کا. اسی طرح شیخ مازندرانی کی معالی السبتین، اس میں بھی موجود ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ شیخ عبد الرزاق موسوی المکرم رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کی یہ مقتل مکرم، اس میں بھی سرکار عابس کا باقاعدہ لشکر یزید کے سامنے جا کے مبارزہ طلبی واضح موجود ہے. سرکار عابس ابن شبیب شاکری نے کبھی یہ جملہ کہا ہی نہیں مولا حسین کے سامنے یا ویسے بھی کہ مولا میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا. کوئی ایسا شہید ہے ہی نہیں کربلا کا جس نے جا کے للکارا نہ ہو، جس نے جا کے بات نہ کی ہو لشکر یزید سے. کئیوں کے اشعار موجود ہے رجز کی شکل میں. جناب عابس نے اشعار نہیں پڑھے لیکن للکارا اور بات کی، دوران جنگ بات کی، بار بار للکارا. ان کتابوں میں تفصیل موجود ہے، میں ایک ایک عبارت پڑھنے پہ آتا تو 1 گھنٹے سے اوپر کی ویڈیو چلی جاتی. اس لیے اہل علم، اہل تحقیق اور اہل نظر کے سامنے میں نے صرف ان کتابوں کے ٹائٹلز رکھے ہیں تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ پتہ نہیں کون سی مقتل کی کتاب میں ہے. اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، دس از جسٹ 0.1%. میں چاہوں تو انبار لگا دوں کتب مقتل کا اس مسئلے کے اوپر. لہذا
میں اتنی گزارش کروں گا کہ شہدائے کربلا نعوذ باللہ مذاق نہیں ہے کہ ان کے اوپر اپنے پاس سے تخیل گھڑ کے مکذوبات ان کے سامنے جا کے رکھنا، نعوذ باللہ ان کی طرف جھوٹ منسوب کرنا اور بعد میں داد و تحسین اور ڈھیر سارا لنگر لے کے فارغ ہو جانا. نہ کربلا مذاق ہے نعوذ باللہ، نہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب. یہ انتہائی بدبختی ہے، بے غیرتی ہے. اصحاب حسینی پہ جھوٹ باندھنا پرلے درجے کی حماقت اور پرلے درجے کا کفر ہے. اور قیامت تک کا ٹائم ہے اس بدبخت کے پاس. لا کے دکھائے وہ کتاب جس میں جناب آپ اس نے یوں کہا ہو کہ میں جی مولا بات نہیں کرنا چاہتا، نعوذ باللہ من ذالک. لا کے دکھائے. بالکل جھوٹ ہے جناب آپ اس نے کوئی ایسا نہیں کہا. دیٹس آل عزیزان. جو اہل علم ہیں اور تھوڑی سی عقل سلیم رکھتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ اس وقت ممبر پہ کیا حال ہے. اور ممبر کی یہ ٹریجڈی ہے، ممبر کا یہ المیہ ہے کہ ممبر رہا ہی زیادہ تر نہ اہلوں کے ہاتھ میں، چاہے تو دور علی ہو یا چاہے دور صاحب الزمان ہو. دیٹس آل. مولا حسین آپ سب کو ہدایت دیں، امان میں رکھیں.